آج ہمارے اندر اگر یہ استحضار پیدا ہو جائے تو یہ 31 کے نام پر جو خرافات وجود میں آتی ہیں، ہر سال وجود میں آتی ہیں، ایسی خرافات کہ انسانیت شرمسار ہو جائے، شرم و حیا کا جنازہ نکال دیا جاتا ہے، اور ایسے گناہ انجام دیے جاتے ہیں کہ الامان الحفیظ کی زبان پر اس کا تذکرہ کرنا بھی گوارا نہیں ہوتا ہے۔ 31 پر ایسے گناہوں میں ملوث وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر استحضار خداوندی نہ ہو، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہ ہو، جس کے اندر یہ احساس ہوگا کہ اسے اللہ کو جواب دینا ہے، اس نے اپنے اوقات کہاں گزارے، اپنی جوانی کہاں گزاری، اور اس نے کن اعمال میں خود کو لگایا، جس کے اندر یہ احساس ہوگا وہ کبھی ان برائیوں میں مبتلا نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے تو آپ 31 کا شرعی حکم جان لیں۔ 31 کے نام پر سال نو پر جو جشن منایا جاتا ہے وہ شرعی نقطہ نظر سے بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اس میں کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ جب شریعت میں یہ چیز ناجائز اور حرام ہے تو مسلمان کا اس میں ملوث ہونا یہ کتنا خطرناک ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اور یہ حرام اس وجہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سال نو پر جشن نہیں منایا۔ آپ کی آمد، آپ کی ولادت تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہے۔ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے سامنے نیا سال نہ جانے کتنی مرتبہ آیا ہے، لیکن آپ نے کبھی اس قسم کا کوئی جشن نہیں منایا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے آئیڈیل ہمارے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ نے نہیں منایا تو ہم کیوں منائیں گے؟ ہمارے لیے آئیڈیل حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، حضرات صحابہ نے سال نو پر جشن نہیں منایا تو ہم کیوں منائیں گے؟ ہمارے لیے آئیڈیل ہمارے اکابرین و اسلاف ہیں، ہمارے اکابرین و اسلاف نے کبھی اس قسم کا کوئی جشن نہیں منایا تو ہم کیوں منائیں گے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، کہ جو شخص ہمارے دین میں کسی ایسی چیز کا ایجاد کرے جو دین کا حصہ نہیں ہے تو وہ قابل رد ہے، اسے رد کر دینا چاہیے۔ تو سال نو پر جشن منانا یہ در حقیقت دین میں نئی ایجاد ہے جسے مسلمان کبھی تسلیم نہیں کر سکتا۔ یہ در حقیقت عیسائیوں کی ایجاد ہے، اور یہ عیسائی 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن مانتے ہیں، اور اس دن جشن مناتے ہیں، اور اس جشن کو اس طرح طول دیتے ہیں کہ سال نو تک لے کر آتے ہیں، اور نئے سال پر اس جشن کا اختتام کیا جاتا ہے، اور نعوذ باللہ اس کا اختتام بے حیائی کے ساتھ ہوتا ہے، بد اخلاقی کے ساتھ ہوتا ہے، بد کرداری کے ساتھ ہوتا ہے، زناکاری کے ساتھ ہوتا ہے، حیا سوز مناظر کے ساتھ ہوتا ہے، عریاں مناظر کے ساتھ ہوتا ہے، اور لہو و لعب کے ساتھ ہوتا ہے، شراب نوشی کے ساتھ ہوتا ہے، بے پردگی کے ساتھ ہوتا ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے گناہ کے ساتھ اس کا اختتام کیا جاتا ہے۔ اور نعوذ باللہ اس کی نسبت ایک پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے۔ یہ اللہ کو کیا جواب دیں گے، یہ کیا چہرہ دکھائیں گے اللہ کے سامنے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کر
سال نو کا جشن منایا جاتا ہے اور ایسی ایسی خرافات انجام دی جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ طے کریں کہ انشاءاللہ ہم سال نو کا جشن خود بھی نہیں منائیں گے اور نہ اپنے بچوں کو سال نو پر جشن منانے دیں گے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا شمار اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ہم نے سال نو پر جشن منایا تو ہم نے عیسائیوں کی مشابہت اختیار کی، فساق و فجار کی مشابہت اختیار کی۔ ہمارا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہو جائے گا۔ ہم ایمان والے ہیں، کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر عیسائیوں کے ساتھ ہو، اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ ہو، فساق و فجار کے ساتھ ہو؟ ہم ایمان والے ہیں، ہمارے دل سے یہ آواز نکلنی چاہیے، ہمارے دل میں یہ ارادہ پیدا ہونا چاہیے کہ ہمارا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ ہم ایسی پاکیزہ زندگی گزاریں گے۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ لا یعنی کاموں کو چھوڑ دیا جائے۔ اگر ہم مسلمان ہیں، اسلام پر چلنا چاہتے ہیں، اسلام کی خوبصورتی پر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو ہم یہ جذبہ لے کر اٹھیں کہ انشاءاللہ لا یعنی کاموں کو ہم چھوڑ دیں گے اور اس رات میں اپنے بچوں کو گھروں سے نہیں نکلنے دیں گے بلکہ مسجد میں بھیجیں گے۔ ابھی میں نماز کے بعد اعلان کروں گا، اس کی ترتیب بھی بنائی گئی ہے کہ کس طرح ہم اپنے بچوں کو اس رات میں خرافات سے بچائیں، اور جو کام کرنے کے ہیں اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہم 3 کام کر لیں۔ ایک تو نیا سال آنے پر یہ دعا پڑھ لیں، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ اور اسی طرح جو ہمارا ماضی ہے ہم اس کا جائزہ لیں، ہمارا ماضی کتنا اللہ کی فرما برداری میں گزرا اور کتنا اللہ کی نافرمانی میں گزرا، اور اسی طرح مستقبل کے لیے ہم لاہے عمل لے کر کے اٹھیں کہ جو سال آ رہا ہے انشاءاللہ ہم اس سال کو اللہ کی رضا والے اعمال میں گزاریں گے، اللہ کی ناراضگی والے اعمال سے بچیں گے۔ اللہ تعالی شانہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب